وقف جائیداد کو سمجھیے، یہ وقف کی گئی زمینات ایک دو نہیں تھی، اور پوری دنیا کے اندر یہ نظام ہے کہ لوگ اپنی جائیدادوں کو وقف کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا چال و چلن اور ان کا طور و طریقہ رہا، حسب معمول جس طرح مسلمانوں کا رواج رہا، دوسری مذہبوں کے اندر بھی لوگ اپنی جائیدادوں کو اسی نہج پر وقف کریں۔ ایسا نہیں ہے ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس بھی ہوا، ان کے پاس بھی ہوا، لیکن اب حکومت چاہتی کہ خاص طور پر مسلم ایکٹ کو ختم کرے یا اس کے اندر تبدیلی لا لے، اور حکومت چاہتی کہ ہم اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم بھارت کے اندر غلامی کب تھی ہماری؟ جب ہم انگریزوں کے غلام بنے ہوئے تھے نہیں تھے، وہ لوگ ہمارے اوپر مسلط تھے۔ آپ تعجب کریں گے، جب انگریزوں نے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت کا بول بالا کیا اور اپنی حکومت چلائی، اس وقت کے مسلمانوں نے متحد ہو کر، ایک ہو کر جب ان کا مقابلہ کیا، انگریزوں نے وقف جائیداد جو اپنی قبضے میں لی تھی حکومت کی بنیاد پر، دباؤ کی بنیاد پر، وہ مسلمانوں کے حوالے کر کے کہہ دیا کہ اس کا متولی، اس کا ذمہ دار مسلمانی، ہم اب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لے لو واپس۔ انہوں نے واپس کر دی تھی۔ ابھی انگریزوں سے وہ زمانے میں احتجاج کر کے لڑے، ابھی انگریزوں کی نہیں، نسل سے جو ہے اب یہاں مقابلہ کرنا پڑ رہا، دور پلٹ کے آ گیا۔ آج کہا جا رہا کہ ہم آپ کی وقف جائیداد کو جو ہے اچھا کرنے کے واسطے قانون بنا کے لا رہے۔ بھائی صاحب، آپ اپنے گھر کو دیکھو بس ہے، ہمارے گھر میں جھانکنے کا بڑا شوق، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا وہ ہماری کہانی ہے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ جب اوقاف کی ذمہ داریاں جن مسلمانوں کو ملی، اور جب مسلمانوں کے ہاتھ میں، آج تک بھی یہ نظام ہے، ابھی تو بنا نہیں، قانون آیا نہیں، لیکن آج تک بھی یہ نظام ہے، شرم اور افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آج بھی اوقاف کی تباہی ہوئی، آج بھی ہو رہی، حفاظت نہیں کر لے سکے۔ اللہ جب نعمتیں دیتا تو ان کی قدر بھی چاہتا آپ سے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ناقدری کریں گے۔ جس چیز کی آپ قدر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی اس کو چھین لیتا، آپ کے پاس نہیں رکھتا، اس کے قدردان بہت ہیں۔ اور آج ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ، میرا ایمان یہ ہے، ہر مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آج جو ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی، ان کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے کہ آپ کو دبائیں گے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ان کو مسلط کر رہا ہر معاملے میں ہمارے اوپر، کیونکہ ہم ہی مسلمانوں نے اپنے وقف جائیدادوں کا تحفظ نہیں کیا، بلکہ وقف کی جائیدادوں کو بیچنے والے ہم، تالابوں کے اوپر قبضے کرنے والے ہم، اور وقف جائیدادوں کو بیچ کر اس کے مال سے کروڑوں روپے کے گھر بنانے والے ہم ہیں۔ جب خود مسلمان ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ چرخ کو کب ہے سلیقہ یہ ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ ہمارے لوگوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ہر معاملے میں ہمارا آدمی موجود ہے۔ یہی ہو گیا کہ آج وقت کی جائیدادیں جتنی تباہ ہونی تھی ہو گئی، آج اس کے اوپر غیر لوگ مسلط ہو رہے ہیں۔ زمینوں مسلط ہونے کے لیے حکومت بل لے کے آئی تو پورے باہر نکل گئے بلوں میں سے وقف 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 وقف۔ میں تو 3 جمعے سے تقریر کر رہا ہوں وقف کے اوپر، مگر اب موقع ہی آ گیا، مسجدوں کے اندر اگر کوئی سیاسی لیڈر کا نام بھی لے لیتے اگر، تو امام کے اوپر فتویٰ لگا دیتے تھے کہ مسجد کے اندر سیاسی بات کرائچ کیسا، یا تو انہیں کافر ہو جاتا تھا یا تو مسجد سے نکال دیتے تھے اس کو۔ اب میں 3-4 دن سے دیکھ رہا ہوں اخباروں کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اعلان آ رہا کہ وقف کے اوپر اور یہ سیاسی مسئلے کے اوپر خطبہ، جمعے کے تقریر کرنے والے جمعے کے اندر تقریر کرو۔ ایسا نہیں کو بات یہ ہے، جب جس کو جس اعتبار کا سیاسی فائدہ چاہیے ہر آدمی مسلمانوں کا استعمال کر کے حاصل کرتا تھا، اسی طریقے سے یہ وقت میں مسجدوں کے خطیبوں کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کہاں گھٹتے بولے جمعے کو لے دے کے مجبوری میں آنا تو یہی آنا ہے، اس کے علاوہ ملتے ہی گا، گھر پہ آ کے کھٹکا بھی مارا تو کوئی کھولنے والا نہیں، آیا رہے جان کے دروازہ وہ سنے سے بہت ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ سب کو اپنا سیاسی فائدہ یاد آیا، سب کو اپنی اپنی زمینیں یاد آ گئیں، میں بھی فلاں جگہ لوٹا ہوا ہوں، کیا کروں، لہذا باہر نکل کے چیخنا شروع کر دیتا ہوں، واہ 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 واہ، پورے آگے باہر۔ آپ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ بھائی ہو جو ہوتا۔ لیکن ایک چیز کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا ہے، کبھی آپ کا کوئی نہیں رہا۔ میرے کو افسوس ہوتا کہ یہ کانگریس
پارٹی آج ہمارے پاس یہاں پر حکومت میں ہے یا جو بھی حکومتیں آئیں گی جائیں گی، سینٹرل میں ہو یا اسٹیٹ کے اندر آئے، میں اچھے سے ایک بات سمجھو، اس میں جو مسلمان لیڈراں ہیں ان کو جو بھی پوسٹ ملتا وہ پوسٹ اس لیے ملتا کیونکہ انہیں مسلمان ہیں، جیسے ہی ان کو عہدے مل جاتے انہیں یہی بھول جاتا کہ انہیں مسلمان ہیں، اور حکومت کی چاپلوسی، ان کے مقبرے اور ان کی غلامی میں یہ لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی ذلت، ان کی رسوائی، ان کی یہ حرکتیں پوری مسلمان قوم کو ذلیل کر کے رکھ دیتے۔ ہمارا کوئی پرسہ نہال نہیں ہے آج۔ بھائی صاحب مہاراشٹر کے اندر وہ بیچارے اشرف علی صاحب ٹرین کے اندر جا رہے ہیں، ان کو مارا گیا، وہ مسلمان نہیں تھے، آج انہوں کھائے، یہ بات کبھی خیال میں مت رکھو وہاں ہو رہا، یہاں پر جب جوتے کہیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید ایسی خالی نہیں دکھنے والی ہے، پورے بھر جائیں گے آپ لوگ۔ یہاں پر جب جوتے پڑیں گے ہم سمجھ رہے ہیں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے، اتنے جوتے کھانا باقی ہے، ابھی اتنے مار کا شرم نہیں آ رہی مسلمانوں کو، سمجھ میں نہیں آ رہا مسلمانوں کو، ایک کے بعد مسخرہ پنا چل رہا۔ تم اسلام سے بیزار ہے مسلمان کو شریعت پسند نہیں، اللہ پسند نہیں، رسول پسند نہیں، 3 طلاق کا قانون آیا، کون کیا کر لی، بڑے بڑے جلسے ہوئے 3 طلاق کے معاملے میں، بڑی بڑی تنظیموں کے ہر گاؤں ضلع قریہ دیہات کے اندر بڑے بڑے جلسے ہوئے، کون روک لیا، قانون بن کے آ گیا، اور آج مسلمان عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی اس قانون کے نام پر، ناانصافی ہو رہی۔ رکھ لے تو نہیں بول رہا انہیں، کیا کریں گے بولے، یہ ہو گیا۔ دوسرا، حج کے موقع پر غیر محرم کو جو ہے بغیر محرم کے حج کر لینے کی اجازت دے دی، بنائے نا بھائی، لائے وہ لوگ دے دیے اجازت کہ آپ جا سکتے ہیں۔ ان کو پہلے سمجھانا تھا نا مسلمانوں کو محرم کیا ہوتا آپ کا، لیکن ہماری عورتوں کو انڈیویجول لائف گزارنے کا، اپنی حکومت چلانے کا ایسا شوق ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ لوگ بولے کتنا اچھا دکھ رہا، اکیلے اکیلے جا سکتے، تیار ہو گئے۔ ہمارے عورتیں نہیں تھے، وہ ڈغلے لوگ تھے، منافق تھے وہ لوگ، جنہوں نے اس کی تائید میں 2-3 جملے کہے اور قانون بنا کے لا کے پیش کر دیے۔ محرم اپنی عورت، اپنی بہن، اپنی بیوی، ماں، بیٹی کا محافظ ہوتا، اس لیے بغیر اپنے محرم کے عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھے تو نا، بنا دیے، نہیں جانا سو جانا، آپ سب جا رہے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہوتا؟ کوئی ایک جگہ سے فتویٰ لا کے بتاؤ کیا قبول ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ بھائی حج تو قبولیت اسلام کے اعتبار سے ہوگا نا، وہ تھوڑی نا گورنمنٹ سرٹیفکیٹ مار کے دیں گے پھر حج قبول ہو گیا، ایکسیپٹڈ ہوتا کیا ایسا؟ سینٹرل گورنمنٹ دے رہی یا تو اسٹیٹ گورنمنٹ دے رہی کہ آپ کا حج قبول نہیں، لیکن قانون بنا دیے۔ آگے اور دیکھیے آپ، اسی طریقے کے قانون بنا کے لے کر آئے کہ کہتے 3 طلاق ہو گیا اور جو ہے غیر محرم، پھر اسی کے ساتھ تعلیمی پالیسی، ہماری پڑھائی اچھی چل رہی، اس میں بھی بے چینی کیا کہ مدرسوں کے اندر جو ہے جہاد سکھاتے، اور مسلمان اپنے بچوں کو پورے کے پورے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ صحیح دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہاں سے پڑھاتے تم لوگ؟ تم لوگ مدرسے پڑھائے تو ہم کیسے رہنا تھا آج بولو؟ بچے ٹوپیاں پہن کے بھرے ہوئے رہنا تھا مسجد کے اندر، مدرسے میں پڑھاتے مسلمان بچوں۔ ارے مدرسے میں پڑھانا تو غریب بنانا ہے اپنی اولاد کو، مدرسے میں پڑھانا تو یتیموں کا کام ہے، یسیروں کا کام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر کوئی نماز کو آتا ہے تو غریب، جنازہ پڑھتا تو غریب، عبادت کرتا تو غریب، امیروں کا تو کام ہی نہیں ہے۔ اور یہ زمانے میں ہر ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ میری اولاد ترقی یافتہ ہونا، لہذا مدرسے سے دور کر دو، کیونکہ مدرسہ غربت کی نشانی ہے۔ ٹوپی کرتا پاجامہ غریبی کی نشانی ہے، پہچان ہے، علامت ہے تمہاری غریبی کی۔ واہ رے واہ، تمہارے جنازے پڑھانے وہی غریب ٹھہر رہا، اللہ اکبر بول کے، تمہاری اولاد پیچھے ٹھہری ہوئی ہے روتے ہوئے۔ پاشا چلو نا نماز کو بولو اب جا کے، آتا کیا دیکھتا ہوں میں، نہیں آتا ہوں، آتا ہی نہیں پڑھانے، آتا کیسا جی؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، میرا چیلنج ہے، اعلان کر دو کہ نماز جنازہ جب بھی ہوں گی یہ نماز کے اوقات کے بعد ہوں گی، نماز کے اوقات میں نہیں ہوں گی، خالی اوقات میں ہوں گی۔ جب امام میرین کا جنازہ پڑھانے تو کتنے جنازے انتظار میں کھڑے ہوئے رہتے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ کس طرح آ کے روتے ہوئے بولتے ہمارے باپ کا جنازہ ہے، آپ چلیے ذرا پڑھا دیجئے۔ پڑھانے والا کوئی نہیں، جا کے دیکھے تو 40 سے 50 آدمی رہتے،
کھڑے ہوئے، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کی کسی کے پاس طاقت نہیں، آتا ہی نہیں نا۔ یہ قوم کی صورتحال ہے، اور ہم کو بولا جاتا نہیں یہ لوگ مدرسوں کے اندر پڑھاتے، کہاں پڑھا رہے صاحب؟ کہاں ہے نہیں ہمارے بچے؟ انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو ڈالیں۔ میں گیس جمعہ بھی بولا، آج بھی بول رہا ہوں، اگر ان تعلیمی نصاب کو، وہ بچوں کے سلیبس کو آپ نہیں پڑھیں گے، بچوں کے داخلے سے پہلے اسکول کی تحقیق کرو، ان کے پڑھائے جانے والے نصاب کی تحقیق کرو، اس کے بعد ان بچوں کا داخلہ کراؤ۔ اگر وہ نصاب ہماری قرآن اور شریعت کے خلاف ہے، ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام کو لے کر زہر گھولنے کا کام کر رہا ہے، تو خدارا بہت ایسے ادارے ہیں جو مسلمان ادارے ہیں، ان کے اندر داخلہ دلاؤ۔ مگر افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ وفا کرتے اپنی قوم۔ وہ کتے کے بارے میں مولانا عاقل صاحب فرماتے تھے کہ کتا جو ہے وفادار ہوتا مالک کے لیے، لیکن اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے غدار ہوتا۔ مالک کا وفادار ہے، قوم کا معاملہ آیا، اپنا ہی کتا بازو گلی میں دکھ گیا تو پونکنا شروع کر، ارے تو سے میں نہ رہے رہنا ایک جگہ نہیں رہتا ہوں، اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو ہماری قوم میں بھی یہ پریشانی ہے، مدرسے کے سسٹم کو اڈاپٹ کر لیے لوگ، گود لے لیے ان کے باپ کی جاگیر ہے، کیا بولے نہیں حافظ ہم بناتے، کہاں بنا رہا بھائی تو حافظ؟ بچے کو تجوید سے قرآن پڑھا کے بتاؤ پھر ہم چل جاتے۔ ہمارا کیا شوق ہے یہاں کے جمعے میں لوگوں کو لے کے بیٹھنے کا؟ بلاؤ آپ کے اسکولس کے بچوں کو کھڑا کریں گے، ہم کو خوشی ہوگی اگر وہ بچے امامت کریں گے۔ ان کو ویژن نہیں مل رہا، اگر کوئی اسکول کے اندر بچہ حافظ بن بھی گیا تو امامت کے لیے آنے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہماری قوم حافظ قرآن کو عزت دینا بھول گئی، پیسہ دینا بھول گئی، نہ اس پہ پیسہ لگتا۔ اچھا تمہارا نہیں کھا کے اپنا بھی کھا لیا تو ہضم نہیں ہوتا، خود ترقی کرا تو بھی بے چین ہے، بچے حافظ کا ہے کوئی بھی نہیں، زیرو ہے زیرو۔ کیا ہوگا پھر؟ کیا ہوتا؟ یہ چھوٹا باپ کا جنازہ ہے، مدرسوں کے کھٹکے، السلام علیکم خیریت، میرا مدرسہ ہے، رات کے 1 بجے آتے، رات کے 3 بجے آتے، گھر میں ہی پریشان رہ جاتے، آخر اتنی رات کو کس کا فون آ رہا؟ اب کیا بولیں گے ان کو؟ اٹھا کے پوچھے نیند میں سے کیا ہوا صاحب بولو، تو بولے نہیں ہمارے بابا مر گئے، 10 بچوں کو بھیجو ذرا قرآن پڑھ۔ کہیں کو تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، گونگے پیدا ہوئے، نہیں آتا کیا؟ نہیں آتا۔ خواب غفلت میں ڈوبا ہوا مسلمان، اور تمہاری جائیداد چلے گئی، جانیں چلے گئی، مال چلے گئے، عزتیں چلی گئی، اور بولا جاتا نہیں مسلمانوں کی عورتوں کو ہم تحفظ دے رہے ہیں۔ آپ غور کرو، اگر مسلمانوں کی عورتوں کو تحفظ دینا ہی ہے، دینے کی جو بات ہے، یا کسی بھی عورت کو آپ اس کی حفاظت کی کوشش کر رہی ہے حکومت، تو بالخص بانوں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ آپ کے مذہب کے اوپر حملے ہیں تاکہ آپ کی شناخت برباد ہو جائے، آپ نام کے مسلمان رہیں لیکن آپ کی زندگی کے اندر اسلام کا کوئی تصور باقی نہ رہے، یہ چاہ رہے یہ لوگ۔ کیا مسلمان بولے تو کیا ہے رے؟ بولے تو مسلمان، بایو ڈاٹا لکھتے وقت ریلیجیس بول کے رہتا نا، وہاں کیا لکھنا؟ مسلم، اتنا ہی، زندگی کے اندر نو مسلم، عمل کے اندر نو مسلم۔ یہ جو قانون لایا جا رہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ قانون لانے سے یہ مسجدیں جو نظر آ رہے ہیں جتنے مسجدوں کو پوری غیب ہے اپنی، اب اچھے سے سمجھو، آپ ایک ٹائم آئے گا یہ قانون اگر پاس ہوتا تو آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی ختم۔ میں ڈرا رہا ہوں نہیں، یہ خوف ہے بھی نہیں، ان لوگ ایسا بنا کے لا رہے ہیں، کیوں؟ انہوں وہی طریقے سے جس طرح بابری مسجد کا معاملہ ہوا، وقف جائیدادوں کے معاملے میں جب وقف ان کے ہاتھ میں جائے گا، ہر مسجد ان کی، کیونکہ مساجد اوقاف کے تحت چلتے، کئی ساری مسجدیں وقف کے تحت چلتی، یا تو ہر مسجد کے اندر جا کے بولے نہیں زبردستی بنا لیے سو مسجد ہے، اس دن آپ باہر نکلنا کورونا کے جیسا، نقواں مسجدوں میں پورے آ رہے گھس گھس کے، ارے جاؤ رے بولے تو آ رہے ہو لوگ، اس دن نکلو مسجدوں کو ڈھونڈنے۔ شرم سے ڈوبنے کا وقت ہے مسلمان، نہ زندگی مسلمانوں کی جیسی، نہ اعمال مسلمانوں جیسے، نہ کردار۔ آج یہ اتنی سازشیں ہماری جانوں کے اوپر ہو رہی، اور نوجوان نسل گانجا مار کے سوری کر، نوجوان نسل سگریٹوں کے دھوئے میں مصروف ہے، نوجوان نسل حقے کے رینگاں بنانے میں مصروف ہے۔ یہ تم اس لیے پیدا کیے گئے، تو یاد رکھو، اگر آپ مسلمان اگر تیار نہیں ہیں، میں تیار نہیں ہوں، آپ تیار نہیں ہیں اللہ کے دین کے لیے، خدا کی قسم اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے
نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اللہ کو آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرے، کیا تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے؟ ایسے اسلام کے کٹر دشمن۔ اللہ نے جب اسلام کی ہدایت دی، کافروں کی صف سے حضرت عمر کو نکالے، اللہ نکال کے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اللہ کی حکومت صرف مسلمانوں پر نہیں چلتی، بلکہ ایمان والے کا قرآن حدیث اور ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ کی حکومت پوری دنیا کے اوپر ہے، خواہ کہ کوئی کافر ہو، مشرک ہو، منافق۔ تو ہمارا ایمان یہ کہتا کہ اگر آپ ایمان پہ چلنے تیار نہیں ہے، اللہ یہ کافروں کی صفوں سے یہ ظالموں کو باہر نکالے گا، ان کے دلوں میں ایمان اتار کر کام کرے گا۔ یہ لوگ اسلام کے لیے لڑیں گے، مریں گے، جس طرح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے اور اپنی تلوار لے کے کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے چیختے چلاتے کہنے لگے کہ اب میں جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا، ان پر حملہ کرنے والا، ان کو برا کہنے والا، ان کو ستانے والا جو کوئی ہو، اسلام کے خلاف کرنے والا جو کوئی ہو، آ جائے مجھ سے مقابلہ کرے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کھانا بند، آپ پر پانی بند، آپ کا باہر نکلنا مشکل کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت عمر نے جب اسلام لایا تو اعلان کر کے بولے کہ کون کون ہے آ جاؤ۔ کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کرے۔ اللہ ایسا لاتا، نکو ہو تم چھوڑ دو مسجدوں، تم چھوڑ دو قرآن کو، تم چھوڑ دو حدیث کو، تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے سمجھیے ان باتوں کو، حالات بڑے نازک ہے، اپنی مسجدوں کو پکڑ لو۔ مسلمان متحد نہیں ہوتے، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، مسجدوں کا جھگڑا، گھروں کے مسلکوں کا جھگڑا، اختلافات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں مسلمان، ہم کو توڑ دیا گیا۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری اختلاف ہے ہمارا، نسل کے نام پر، ایک دوسرے کے لیے مال اور دولت کے نام پر ہم اتحاد متحد نہیں ہوتے۔ یہ دور تو اتنا فتنے والا بن گیا، سگا بھائی سگے بھائی کے لیے متحد ہونے تیار نہیں ہے، دو بھائی ایک جگہ بیٹھ کے دستر پہ کھانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ صورتحال بن گئی قوم کی۔ نشہ چڑھا ہوا ہے، پیسے کا، مال کا نشہ چڑھا ہوا ہے، عزت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ میں کہاں گئے میں بولنے والے؟ فرعون کو اپنی حکومت پہ ناز تھا، قارون کو اپنی دولت پہ ناز تھا، اللہ نے سب کو زمین دوز کر دیا۔ فرعون کی لاش تم سب کے لیے عبرت بنا کے رکھا، میرے لیے عبرت رکھا، آنے والی نسلوں کے لیے عبرت رکھا۔ اکڑ کرنے والے کا حال یہ دیکھ، یہ کہاں ہے؟ زیرو۔ پوری دنیا کو اللہ جب موت دے گا، یہاں تک کہ موت کے فرشتے کو موت دے گا، اللہ چیخ کے اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو زمین پر اکڑ کر چلتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں؟ آج آ کے بتاؤ، کوئی اٹھ کے اس وقت آواز دینے والا نہیں ہے، میں ہوں، کیونکہ اللہ سب کو موت دے کے بتائے گا کہ وہی ہے، وہی رہنے والا ہے، اور تھا بھی وہی۔ کیا کریں گے یہ اکڑ کا؟ دو بھائی ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں اور یہ قوم کا مسئلہ ہے، تباہ ہو گئی قوم، مر رہے ہیں لوگ، مٹ رہے ہیں لوگ، یہ مظلوم لوگ جن پر ظلم ہو رہا۔ قیامت کے دن میرا آپ کا یہ خیال مت کرو مہاراشٹر میں ہو تو تلنگانہ والے کیا کریں گے، تلنگانہ میں ہو تو آندھرا والے کیا کریں گے۔ ہر ایک مسلمان اس ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے شیرازے کا ذمہ دار ہے، ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے کہ تم متحد نہیں ہو سکتے، تم کو ہر معاملے میں اپنا مفاد چاہیے کسی کے ساتھ بیٹھنے، فائدہ ہے تو السلام علیکم، نہیں ہے تو اللہ حافظ پہ چل رہا ہوں۔ مسلمان اپنے مفاد کے بغیر کوئی کام کرنے راضی نہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں روز صبح نیند میں سے اٹھنا یہ تمہارا کام ہے، مول صاحب تقریر اچھی دکھ رہی تم کر لو، تمہارا کام، لیڈر صاحب تقریر کر لیے ان کا کام ہے، آپ کا کام کیا؟ تو روز صبح اٹھتا ہوں میں، کام کو چلے جاتا، رات میں آتا ہوں، کام کیا؟ کتے کے جیسے محنت کرتا ہوں، معلوم کس کے واسطے ہے رے محنت؟ کس کے لیے؟ آپ کی اولاد کے لیے۔ تو یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ جو مسائل آ رہے ہیں، کیا تمہاری اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا دیں گی ہمارا باپ کیا کما کے رکھا؟ آج تمہاری خبروں میں تم چلے جائیں گے، تمہارے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اولاد راضی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے تم کو یاد کریں گی تمہاری نسل؟ یاد کرو، یہی دور، یہی جگہ نظام کی حکومت تھی، آج ان کی آل اولاد کیا ان کے باپ دادا کو یاد کر رہی؟ مٹ گئے ان کی حویلیاں، ان کی جھوپڑیوں میں آج تبدیل ہو گئے وہ۔
روڈ پہ آ گئے, آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا خیال ہے تمہارے بنائے ہوئے بنگلے, تمہارے بنائے ہوئے گاڑیاں, کیا تم کو عزت دیتے؟ خدا کی قسم نہیں. اللہ کی نظر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت دی غریب کو دی. اگر آپ غریب ہیں اپنی غربت پہ فخر کرو, کبھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی غربت پہ. مولا دیائش کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غریب اپنی غربت پہ ناز کرے اور اللہ کے شکر گزاری میں اپنی زندگی گزار کر مر جائے, میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا. دکان کا افتتاح ربن سے ہوتا, وہ قینچی کٹ کرے تو اندر جاتے. جنت کا افتتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے, پیر سے, آپ قدم مبارک رکھیں گے جنت کا آغاز. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایسے موقع پر میں غریب کا ہاتھ پکڑ کے جاؤں گا. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہماری نصیب مقدر یہی ہے اور غربت کے ساتھ ہی مریں گے, تو یہ بھی ایک غفلت ہے. قوم کو بیدار کرو, نسلوں کو آگاہ کرو کہ یہ نسل زنا کر رہی, یہ نسل شراب نوشی کر رہی, یہ نسل آوارہ گردی کر رہی, تباہ ہو گئی ہماری قوم. گلوں میں چین پہننا یا تو جو ہے ان کے ساتھ قوم اپنا ہی مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرنا. مسلمان بچے اس کو شیوا بنا لیے, اس کو کیا سمجھ رہے, بولے تو میں ایک مسلمان ہوں. نہیں بھائی آپ ہو ہی نہیں سکتے, یہ میاں بھائی تو ہو ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کو بول رہے ہیں میں فلاں, میں تو میں فلاں, میں فلاں, سب جھوٹے باتیں. اپنی حالت کو دیکھو, آج مٹانے کی کوشش, مارنے کی کوشش, مرنے کی کوشش, بچانے کے لیے کوئی آپ کو تیار نہیں. سب بول رہے ہیں مرے تو ہم کپڑے پہن کے آیا ہے, تک پوری بستی لٹ کے رہ جا رہی. آصف آباد کے اندر آپ لوگ دیکھے نہیں دیکھے, جینور کے اندر کیا ہوا, ایک حادثہ, وہ بھی کون کرا نہیں معلوم, ابھی اس کی تصدیق بھی نہیں آ رہی کہ کرا نہیں کرا. لیکن جب وہ بات پھیلی پورے کے پورے مل کے مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے پورا گاؤں کو جلا کے رکھ دیا, تباہ کر دیے پورے کے پورے. تلنگانہ کے اندر ہوا تو کیا خیال ہے وہاں کی ہوا حیدرآباد میں نہیں آتی؟ سو جاؤ بھائی, کون روکا, خواب غفلت میں رہو, کوئی نہیں آپ کو جگانے والا. جگانے والا ایک دن جگایا تو مسجد بدل جاتی, دوسرے دن مانے جانا یاد آنا کئی اندھیرے پہ میں یہاں. یہ نسل ہماری سوتے گزار دے رہی. اور جو بزرگ حضرات ہیں ان لوگ خود بچوں سے ڈر رہے ہیں, ماں جانتے نہیں نام پہ تو پکارا کرتا, جانتے بابا ہے جی تم پکار رہا ہے, نہیں بابا جان بچے سے ڈر رہے ہیں. اس سے بڑا بدنصیب بیٹا کون ہوگا جس سے باپ ڈرے؟ غیرت مر گئی نوجوانوں کی, اس کو اپنی بہادری سمجھ رہے, ہمارا بابا ہمارے سامنے منہ نہیں کھولتا. ارے تیرے سے بڑا بے غیرت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں, بے شرم, کہ تیرا باپ کچھ کو بولتے ہوئے اس کے ہونٹ کانپے. تیرے سے بڑا نافرمان کوئی نہیں. اپنی عزت سمجھ رہے, تو ہمارا باپ نے بولا, ہماری اماں نے بولی, تیرے سے ڈر کے نہیں بولے, تیرے خوف کی وجہ سے, تیری شیطانیت کی وجہ سے نہیں بولے. ورنہ ان کا دل تو چاہتا کہ تیرے کو گردن پہ بھیریا مار مار کے سمجھانا کیسی زندگی تھی, کر رہا کیا بے گئے. ماں باپ پہ ظلم کر کے ٹائیگر ہی, جورو کو ڈرا کے ٹائیگر سمجھ رہا. گلی کے معصوم بچوں کو ساتھ رکھ لیے, چھوٹے چھوٹے بھائی بھائی بولے تو اپنے آپ کو گنڈا سمجھ رہا ہے. ارے تم یہ ہوتے ہی نہیں, تم اس کے لیے پیدا کرے, تم کو اللہ پیدا کرا اس لیے کہ تم قوم کے کام میں آؤ, تم ملت کا کام کرو, لوگوں کی ہمدردی کرو, نمازوں کی عبادتوں کی پابندی کرو. مسجداں خالی ہو گئے, لوگوں کے دلوں سے ہمدردی ختم ہو گئی, پھر کہے گا پتھر کا دل لے کے زندگی گزار رہا, کچھ چیز کا فائدہ نہیں. ایسی حالات اور ایسے موقف ہیں, سنبھلیے, اپنی قوم کی حفاظت کی کوششیں کریے. اگر اللہ موقع دیتا ہے تو مسلمانوں کو اس بات کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ اگر یہ بل پاس ہوتی تو احتجاج ہوگا. احتجاج بھی ہمارے پاس کیسا ہوتا بولے تو اجو الگ نکالتا, مجھو الگ نکالتا. یہ بیماری الگ ہے. کیا بولے تو ان کو ان کی تنظیم کی فکر ہے, ان کو ان کی پارٹی کی فکر ہے, ان کو ان کی تنظیم کی فکر ہے. انہیں اس کو نہیں لے سکتا, انہیں اس کو نہیں لے سکتا. بکھرے بکھرے کام کرتے ہم لوگ. لیکن آپ غور کرو, کسانوں کا جب قانون آیا تھا نا, زرعی قوانین جب آئے تھے, متحدہ طور پر سب ایک ہو کے وہ لوگ مقابلہ کر لیے, بل واپس ہو گیا, قانون واپس ہو گیا. پاس ہو گیا تھا بل تو قانون واپس کرنا پڑا. آج اگر یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے, ہمارے لیے سبق ہے. افسوس ہو رہا میرے کو بولتے ہوئے, دوسروں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں, جبکہ ہم مثال تھے پوری دنیا کے واسطے. آج دیکھو دوسروں کو سمجھا, دیکھو یہاں دیکھ کے سیکھو.
تو وہ لوگ جس طرح متحد ہو کے احتجاج کریں، اگر اللہ نے ایسے حالات بنائے تو مسلمانوں کو متحد ہو کے کرنا چاہیے۔ اور میری خواہش اور گزارش ہے، ہر سیاسی لیڈر، ہر مذہبی سماجی آدمیوں کی ذمہ داری ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، سالوں سالوں گالیاں دینی ہوں گے ایک دوسرے کو، مگر جب ملت کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، اور خود کے کپڑے پھٹنے کا بھی موقع ہے نا بھائی، خود کے جائیداد جو قبضے کرے وقت کے وہ بھی باہر آ سکتے یا خود کا نقصان ہو سکتا، لہٰذا اب تو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ اگر نہیں آئیں گے تو اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہوں گے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، اس کے بعد ابھی ہے آنے والے، جائیدادوں کی تقسیم کا بھی آنے والا ہے۔ معلوم نہیں معلوم، بچوں کو نہیں ملنا کہتے پوری جائیداد، تو اب تم لوگ گھروں میں سے ابھی چلے جائیں گے، باہر جا رہا ہوں، تمہاری دوستی میری دوستی، بھائی یہاں کے بچے اچھے ہیں مگر باہر تو یہ چورا جائیداد لیتے کہ بہت باہر کرتے رہا ہوں، بابا کہاں ہے اولڈ ایج ہوم میں، نے کہا ہے تو منگلے تو پھر ارے تمہارے پاس پیسہ اچھا تھا، بچہ لے لیا باہر کر دیا۔ تو اس لیے اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔